مہکار میں وہ جنگل میں کوہسار میں وہ سورج چاند ستاروں میں مومن کے کردار میں وہ پھولوں کی مہکار اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آئیے ہم اب پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتے ہیں۔ حضرات اب تک تلاوت کلام اللہ اور حمد پاک نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ آئیے آپ کو بیان و خطابت میں لے چلتے ہیں، تو لیجئے ایک ایسے مقرر کے در چلتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ اور کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد تصور برنی صاحب محتمم جامعہ خادم العلوم ہیں کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا آپ ہی سے ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ حضور والا کی طبیعت اور حضور والا کی مصروفیت بالکل اس طریقے سے یکسوئی ہے کہ مسلسل سفر بھی ہیں اور مدرسے کے داخلے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور پڑھائی کا نظام بھی بہت اچھا چلا رہے ہیں، تو بہت مصروفیت رہتی ہے، بہت مشغولیت رہتی ہے، لیکن میں حضور والا کو زحمت دے رہا ہوں کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اے بچوں، تم سے باتیں کرنی ہیں دو تین۔ میرے محترم معزز بزرگوں، دوستو، آپ کا یہ سالانہ اجلاس عام قاری شیر خان صاحب کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ رات آپ نے اس پروگرام کو بہت اچھے سے سجایا اور جس طرح ہم نے آ کے دیکھا اس کی رونقوں کو، تو ایک بہت اہم پروگرام ہونے جا رہا تھا، لیکن منشاء خدا کچھ اور تھی اور اللہ کی مخلوق گرمی سے تڑپ رہی تھی، تو اللہ نے اپنی رحمت کی بارش کی اور ہوا چلائیں جس سے اس کی مخلوق کو تھوڑی سی گرمی سے راحت محسوس ہوئی۔ اب یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم سب لوگ تو آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ میں نے دو تین روز قبل بھی یہ بات کہی کہ ہمارے جو باہر کے علماء آئیں ان کو موقع دیا جائے بات کرنے کا اور ان کی باتوں کو سنا بھی جائے۔ اب تو یہ ایک وقت کو گزارنے والی بات ہے۔ میں آپ سے صرف ایک دو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسوں کا خاص طور سے خیال رکھا کریں۔ یا تو پروگرام طے نہ کیا کریں اور طے کیا کریں تو ایک دن کام کو ادھر سے ادھر کر لیا کریں۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پروگرام تو ہم لوگ رکھتے ہیں، سجاتے ہیں، پیسہ بھی بہت دیتے ہیں، لیکن ہمارے باہر کے جو علماء آتے ہیں، جب جلسہ رکھا جاتا ہے تو فرمائشیں کی جاتی ہیں، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، اور جب ان کے بلانے کا وقت یعنی جب ان کا بلاوا ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے درمیان آ جاتے ہیں تو سننے کو کوئی نہیں آتا۔ یہ انتہائی نعمت کی ناشکری ہے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ کچھ دنوں اور سن لو ان علماء کی باتیں، پھر تم کہاں اور یہ کہاں۔ جس قدر ہم ناشکری نعمتوں کی کر رہے ہیں، اللہ ایک دن یہ دولت بھی چھین لے گا۔ اللہ تو اسی لیے دولتوں کو چھینتا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں، ورنہ اللہ کا ضابطہ تو بڑا کمال کا ہے۔
تمہیں میں نعمت دوں گا، تم اس کی شکر گزاری کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور نعمت کی قدردانی کی بدولت جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ جلسہ جب رکھا کریں، کہیں بھی پورے گاؤں کا مسئلہ ہے، یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یا تو یہ طے کر لیں کہ جلسہ نہ ہو، یا یہ طے کر لیں کہ جلسہ ہوگا تو ہم کام چھوڑ دیں گے۔ نو جی کیا بات کر رہے آپ؟ ہم جلسے پہ کام چھوڑ دیں گے؟ ہم تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو سبھی لوگوں سے میں بات یہ کہہ رہا ہوں، پھر ایک بات ان طلبہ سے کہ آپ ان کے بڑے ہیں، آپ ان کے سرپرست ہیں، آپ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے اور اچھی تربیت دلائیے، اور ایک ایسی تعلیمی نظام آپ کا ہو کہ آپ کا بچہ قرآن وغیرہ دینیات اسلامیات کی روحانیات سے بھی آپ کا بچہ معطر ہو، اور آپ کو دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل ہو۔ آج قوم کا مسئلہ یہی مسئلہ بن گیا، کچھ لوگ مدرسوں کے ہو کے رہ گئے، کچھ لوگ اسکولوں کے ہو کے رہ گئے، ایک ڈیوائیڈیشن دونوں کے اندر بن گیا۔ دونوں تعلیموں کو حاصل کرو، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا، ہم بچے کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اچھی طرح سے نہا دھلا کر اس کو تیار کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا اور سب سے پاک صاف رہنے والا معاشرے میں ہو، محلے میں ہو، لوگ میرے بچے کو گندا، غلیظ اور ناپاک نہ کہیں، اسی لیے بچوں کے ساتھ محنت کی جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، آپ کا بچہ خود بھی پاکیزہ بنے گا، معاشرے کو بھی پاکیزہ رکھے گا۔ صرف کپڑوں کے بدلنے سے، لباس کے بدلنے سے کوئی پاکیزہ اور مقدس نہیں ہوا کرتا۔ مقدس اور پاکیزہ تو وہ ہوا کرتے ہیں جن کے دل پاکی اور طہارت سے لبریز ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھی قاری صاحب کا ساتھ دیا کریں ان کے ہر مسئلے میں۔ ایک اپاہج آدمی، ایک معذور آدمی صبح سے شام تک آپ کے لیے دوڑتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور پھر ہم بے رخی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی غلط بات ہے۔ اگر مدرسے کے نظام کو چلانے میں آپ کی رائے نہیں لی جاتی تو پھر آپ ان سے کہیے کہ ہماری رائیوں پر عمل کیا جائے اور ان کو اپنی رائیوں سے نوازا جائے، اور جس میں مدرسے کا فائدہ ہو اسی پر عمل کر لیا جائے۔ ہم مدرسوں سے بے رخی اختیار کریں گے، ساری دنیا مدرسوں کو مٹانے پر تلی ہے۔ اذانوں کی ناشکری، اذانوں کے آوازیں بلند کرنے پر دنیا تلی ہوئی۔ تو بس یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ تو آج عالم آئیں گے، کہہ کر چلے جائیں گے، کام کرنا ہمارا، عمل کرنا ہمارا کام، اور اس چیز کو ایک تحریکی شکل میں اپنے معاشرے میں پیوست کرنا اور پیدا کرنا بھی ہمارا کام، کہ ہمارا ہر بچہ تعلیم سے آراستہ ہو، ایک ایک بچہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو، اور کم سے کم اتنے مسائل اور عقائد کا علم ہو کہ وہ ایمان بھی بچا سکے اور اعمال بھی بچا سکے۔ اللہ نے قرآن میں دو شرطیں بیان کی، ایک وہ جو اچھے عمل کرنے والا، ایک وہ جو ایمان لانے والا۔ تو دو چیزیں دونوں ساتھ ہیں، اچھا عمل بھی شرط ہے اور ایمان بھی شرط ہے، اور بدلے میں پھر دنیا کی پاکیزہ زندگی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا بہتر بدلہ ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دو چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اعمال بھی اچھے ہوں، ایمان بھی اچھا ہو، پھر دو بدلے اللہ نے دیے، دنیا کی زندگی بھی تمہاری اچھی کر دیں گے، آخرت میں بھی تمہارا بدلہ بڑا اچھا ہوگا۔ اگر عام ایک آدمی کرتا ہے، آپ کام تو نیک کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ غیر مسلم کی طرح ہو گئے، جو اپنی دولت کو لٹاتا بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، ایماندار بھی ہے، اور جس سے لیتا ہے اس کو دے بھی دیتا ہے، تو کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، کسی کے پیسے نہیں مارتا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسے دنیا کی زندگی تو اچھے سے مل گئی، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان تو ہے لیکن اعمال اچھے نہیں کرتا،
تو دنیا کی زندگی تو اس کی بڑی مشقت کے ساتھ گزرے گی، آخرت میں جا کے کہیں ایمان کی بدولت اسے جنت نصیب تو ہو جائے گی، لیکن اگر عمل دو کیے، اچھا ایمان اور اچھے اعمال، تو پھر دنیا کی زندگی بھی اچھی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ ہماری آخرت کی زندگی اچھی بنے اور دنیا کی زندگی اچھی بنے تو شرط دو چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال، اور ایمان اور اعمال کو بنانا ہے تو دینی علوم کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، جس سے پتہ لگے کہ عقائد کیا ہیں اور جس سے پتہ لگے ہمارے بدنی اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کے شرائط کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ سے دعا کریں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔